الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ نہایتی واجب الاحترام سامعین و ناظرین اور محبت سے چاہنے والوں کے لیے ہم ایک بار پھر لے کر آئے ہیں برکت رمضان ٹرانسمیشن کی نشریات۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں ہمارے برکت رمضان ٹرانسمیشن کی نشریات دیکھنا مت بھولیں، اور ہمارے فیس بک آفیشیل پیج علامہ غلام یاسین الحسینی اور اس ہی نام پر یوٹیوب چینل آفیشیل پر ساتھ دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور الحمدللہ ہماری برکت رمضان ٹرانسمیشن میں رمضان المبارک کے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ اب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ غلام یاسین الحسینی دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم چلتے ہیں برکت رمضان ٹرانسمیشن کے سوالات کی طرف۔ جی علامہ صاحب، رمضان المبارک میں رمضان المبارک کا احترام کس طرح کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک کا احترام کرنے میں اجر کیا ملتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک جیسے بابرکت بعظمت مہینے میں ذکر کی فضیلت کیا ہے؟ جی علامہ صاحب، اس پر آپ پورا ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نبی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبلہ قاری صاحب، ماہ رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں اور بابرکت سعادتیں، بابرکت راتیں کہ جس میں اس بابرکت مہینے کے ہر لمحے کے اندر اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ جہاں تک اس ماہ رمضان المبارک میں ذکر اللہ کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کتنا کرنا چاہیے اور کیا ملتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے بہت کچھ ملتا ہے۔ اس میں دو باتیں میں آپ کی گزارش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک میں ہی صرف اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، جو کہ مختص کر لیتے ہیں اس ماہ کے لیے، اور پورے 11 مہینوں میں انہیں اللہ کا ذکر یاد نہیں آتا، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہم نے عبادات کرنی ہے، ہم نے قرآن پڑھنا ہے، یہ اللہ کا ذکر تو ہے، تو ہم نے صرف اس ذکر کو اس ماہ رمضان مبارک میں مختص کر لیا کہ اس ماہ رمضان مبارک میں اس کا ثواب ملتا ہے، تو لہٰذا اس طرح یہ گمان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اس میں ثواب ڈبل ہے اور ثواب ملتا ہے، لیکن یہ ہے کہ نمازیں اس میں فرض ہے اور مہینوں میں بھی فرض ہیں، جس طرح چغلی اور مہینوں میں منع ہے، اس مہینے میں بھی اسی طرح منع ہے۔ اسی طرح جس کا فرمان حضور علیہ السلام نے جو حکم ہم پر لگائے وہ اور مہینوں میں جو حکم ہم پر منع ہے وہ اس مہینے میں منع ہے، تو صرف اور صرف پوری ہماری شریعت، پورا ہمارا دین صرف ماہ رمضان المبارک میں نہیں رکھا ہوا بلکہ اور مہینوں میں بھی ہے۔ لہٰذا جو حضرات یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا صرف دین، ہم نے عبادتیں، ذکر، قرآن جو کچھ کرنا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے اس میں ہم اپنا کاروبار چھوڑ دیں گے، چھوڑیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر ثواب زیادہ ملتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے، بندے کو کام تھوڑا کرنا پڑتا ہے، مگر یہ ہے کہ اور بھی ماہ ہے نا کہ جن میں آپ حضرات نے عبادت کرنی ہے، صرف پوری جنت کی ٹکٹ تو ماہ رمضان مبارک میں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی نیکی پر بھی معاف فرما سکتا ہے، مگر بڑی سے بڑی نیکی والوں کو بھی جب پکڑ میں لائے تو پکڑ میں لا سکتا ہے۔
جہاں تک ذکر اللہ کی بات ہے، خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک یہ وہ بابرکت گھڑیاں ہیں کہ ان بابرکت گھڑیوں کے اندر جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ مٹا کر اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت یہ ہے، یہ اصل میں فضیلت رمضان المبارک کی ہے، اور اس میں کیا ذکر اللہ کا، اور مہینے بھی ہیں ان میں ہم اللہ کا ذکر کریں، مگر یہ فضیلت ہم نے اور مہینے میں تو نہیں سنی۔ اور مہینوں کے اندر بھی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، مگر جس طرح اس مہینے کے اندر خدا راضی ہوتا ہے اسی طرح اور مہینوں میں خدا راضی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے ماہ رمضان المبارک میں ذکر اللہ کرنے کی اصل فضیلت، یہ واحد منفرد بات ہے۔ جہاں تک قبلہ قاری صاحب ماہ رمضان المبارک کی احترام کی بات ہے، تو ماہ رمضان مبارک کا احترام کس طرح کیا جائے اور اس کے کرنے پر اجر کیا ملتا ہے؟ تو دیکھیں ماہ رمضان مبارک کا احترام یہ ہے کہ اس میں روزہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو مسلمان احباب روزہ رکھتے ہیں انہیں اپنے منہ سے گالی گلوچ نہیں نکالنی چاہیے، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، اور کسی دوست کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ ان چیزوں کا بھی ساتھ روزہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ صرف ہم نے صبح کھایا اور باقی ہم رات کو کھائیں گے، یہ صرف نہیں چلتا، باقی اس روزے کے ساتھ ان چیزوں کا بھی روزہ رکھنا چاہیے، پھر ہمارا روزہ کامل ہوگا، پھر ہمیں ثواب ملے گا۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں ماہ رمضان مبارک کا احترام اسی طرح ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کو روزہ ہے اور ایک مسلمان بھائی نہیں رکھ رہا تو پھر وہ ایسا تو نہ کرے نا کہ پانی اٹھا کر گلاس میں لے کر اس مسلمان بھائی کے سامنے پینا شروع ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوگا۔ تو کیا مرنا نہیں ہے اس شخص نے کہ جو کہ اس روزے دار کے سامنے پانی پیتا ہے، اسی کے سامنے کھاتا ہے، یا اسی کو گالیاں دیتا ہے، یا پھر وہ روزے دار کہ روزہ تو رکھتا ہے، روزہ کیوں رکھا جاتا ہے کہ بندہ تقوی کے اعلیٰ معیار پر پہنچ جائے، تقوی پا جائے، اچھا نیکوکار بن جائے، اس وجہ سے روزہ رکھا جاتا ہے، شہوات انسان سے ختم ہو جائے، اس وجہ سے روزہ رکھا جاتا ہے۔ مگر روزہ رکھ کر بھی اس کے باوجود اپنے منہ سے گالی نکالے، اس کے باوجود گناہ کرے، اس کے باوجود زنا کرے، اس کے باوجود حرام کھائے، سحری میں حرام، افطاری میں حرام، تو پھر روزہ کس چیز کا ہوا؟ تو لہٰذا ان چیزوں کا بھی ساتھ روزہ ہونا چاہیے، اور اس طرح روزہ کامل روزہ اسی کو کہتے ہیں کہ ساتھ میں کھانے کا تو بند ہوا مگر ان کے ساتھ ہی جو 2 نمبر چیزیں ہیں جن پر حضور علیہ السلام کی بار بار تاکیدیں آئیں، حضور کا حکم ہوا اور ہم مسلمان ہیں، حضور کے حکم کو ہم بجا لاتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم مسلمان ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے روزے دار کو تنگ کریں، ہم اس کا احترام نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوگا۔ اب دیکھیں قبلہ قاری صاحب اسی ماہ رمضان مبارک کے احترام میں، اس کے احترام کی بات جہاں تک ہے تو ایک بخارا شریف کے رہنے والے ایک آتش پرست تھے، مجوسی تھا، وہ بندہ مسلمان بھی نہیں تھا۔ اب بیٹا اس کے ساتھ یہ واقعہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے درۃ الناصحین میں۔ تو بازار میں چلے گئے، وہاں بازار میں جا کر انہوں نے سودا خریدا، اس کا بیٹا ساتھ تھا، بازار میں ماہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، حالانکہ مسلمان بھی نہیں تھے، نو مسلمان، اور پھر بیٹا جو ہے نا سب کے سامنے کھانا شروع ہو گیا، تو باپ نے اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو تھپڑ لگائی، تو بیٹے نے وجہ پوچھی، تو باپ نے کہا تجھے پتہ نہیں ماہ رمضان ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے ابا ہم تو مسلمان نہیں ہیں، ہم روزہ بھی نہیں رکھتے، پھر آپ نے مجھے تھپڑ کس وجہ سے مارا؟ ہم تو کھا پی سکتے ہیں، کوئی منع بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا بیٹا آپ نے تو ان کے سامنے کھایا ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے ابا آپ بھی تو گھر میں کھاتے ہیں۔ کہتا ہے یار میں کھاتا ضرور ہوں مگر مسلمانوں سے چھپ کر کھاتا ہوں۔ تو پھر اب غور کیجئے گا، وہ بندہ جو نو مسلم تھا جب دنیا سے مرا نا گیا تو پھر لوگوں نے خواب کے اندر اس کو دیکھا کہ وہ جنت میں سیر کر رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ تو نو مسلم تھا، تو نے کیسے جنت پا لی؟
تو جواب میں کہتا ہے کہ میں نے ماہ رمضان مبارک کا احترام کرتا تھا، رب نے ماہ رمضان مبارک کا احترام کرنے کے سبب مجھ سمیت میرے گناہوں کی مجھے بخشش کر کے مجھے جنت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ ہے ماہ رمضان مبارک کا ہمیں کتنا احترام کرنا چاہیے۔ تو تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ ماہ رمضان مبارک کا احترام اسی شے کو کہتے ہیں، اور یہی احترام اگر رب کو صحیح طرح راضی کرنا ہے تو پھر ماہ رمضان مبارک کا احترام بھی اسی طرح کرنا ہوگا۔ روزہ جس طرح رکھنا ہوگا اسی کے ساتھ تمام جتنی بری چیزیں ہیں ان تمام کا بھی روزہ ہوتا ہے، تب روزہ جا کر کامل بنتا ہے، اور ماہ رمضان مبارک کا احترام اسی طرح ہوتا ہے۔ قبلہ قاری صاحب، ماہ رمضان مبارک کا احترام جہاں تک اس کی بات ہے جی، تو ایک ایسا شخص تھا جو کہ بالکل گناہ گار تھا، جی، 11 مہینوں کے اندر اس نے کبھی نماز پڑھنے کا سوچا بھی نہیں تھا، اور اس بندے کا نام تھا محمد۔ یہ واقعہ بھی درۃ الناصحین میں لکھا ہے کتاب میں۔ تو جب ماہ رمضان مبارک آتا تو وہ صاف ستھرا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر مساجد میں آ کر عبادت کرتا اور روزے رکھتا تھا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اے بندے، تو نماز پڑھتا نہیں ہے، تو وضو کرنے کے قریب ہی نہیں جاتا، اور یہ ماہ رمضان مبارک ہے تو پھر مساجد میں آ کر اچھا لباس پہن کر نمازیں پڑھنے آ گئے، کیا صرف تیری نمازیں ماہ رمضان مبارک میں رکھی ہیں؟ مگر کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، وہ صرف اور صرف ماہ رمضان میں خدا کی عبادت کرتا تھا، اور لوگ اس پر حیران تھے۔ اسے ایک دن موت آ گئی، موت تو آنی ہے، یہ دنیا فانی ہے، تو اسے موت آئی۔ لوگوں نے خواب کے اندر اسے پایا، تو لوگوں نے پوچھا ما فعل اللہ بذالک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ لوگوں، گناہ گار ضرور تھا، مگر ماہ رمضان مبارک کے احترام میں روزے رکھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، عبادات کرتا تھا، خدا کو راضی کرتا تھا، بھلے 11 مہینوں میں ان عبادت کے قریب تک نہیں جاتا تھا، مگر یہ عبادتیں خدا کو پسند آ گئیں، خدا نے میرے گناہ بخش دی اور مجھے جنت عطا فرما دی۔ یہ ہے ماہ رمضان مبارک کا احترام۔ دیکھیں قبلہ قاری صاحب، اب اس سے یہ کوئی اخذ نہ کر لے کہ اس واقعے سے کہ محنت کیے بغیر اور نمازیں پڑھی نہ جائیں، کچھ بھی نہ کیا جائے، نہ نمازیں، نہ عبادتیں، نہ کچھ، نہ ریاستیں، نہ خدا کو راضی کیا جائے، 11 مہینے ہم حرام کھائیں، 11 مہینوں میں جھوٹ بولیں، چوری کریں، جب ماہ رمضان مبارک آ جائے تو اس کے اندر ہم آ کر عبادتیں کرنا شروع ہو جائیں اور خدا بخش دے گا۔ یہاں ایسی بات نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے بخشتا ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، وہ جسے چاہتا ہے بڑے سے بڑے گناہ گار کو بخش دیتا ہے، اگر پکڑنے پڑ آئے تو بڑے سے بڑے نیکوکار کو بھی پکڑ لیتا ہے، اور پھر اس کے سامنے کوئی وہ قہار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ دیکھیں ہم ایک دوسرے کو ماہ رمضان مبارک کا احترام کرنے میں نہیں کرتے، مسلمان کو تنگ کرتے ہیں، ایک دن موت تو آنی ہے، دنیا فانی ہے، تو پھر قبروں میں ہم نے جانا ہے، خاک میں ہمارے گھر والوں نے ہمیں چھوڑنا ہے، تو پھر ہم کیا جا کر منہ دکھائیں گے کہ ہم نے ایک ماہ رمضان مبارک جو کہ ایک مہمان بن کر آتا ہے تو ہم نے مہمان کی قدر نہیں کی۔ دیکھیں جب آپ کسی گھر کے اندر ایک مہمان آئے تو اس کی قدر وہاں صحیح نہ ہو تو بندہ مہمان تو کچھ بولے یا نہ بولے، وہ دل میں لے کر جائے نہ جائے، اگر میزبان اس کی خدمت صحیح نہ کرے تو بعد میں سوچتا ضرور ہے میزبان کہ یار میں نے اس کی خدمت صحیح نہیں کی، میں اس کو کیا منہ دکھاؤں گا، ارے وہ تو ایک بندہ ہے، وہ ایک بندہ ہے جسے تم منہ نہیں دکھا سکتے، وہ تو خدا کی ذات ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، تو پھر اسے کون سا منہ دکھا سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ ایک مہمان ہے، اور مہمان کی قدر اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح مہمان کی قدر کرنے کا حق بنتا ہے۔ تو لہٰذا امید کرتا ہوں کہ آپ تمام سامعین و ناظرین اور محبت سے جتنے چاہنے والے ہیں تمام تک ہمارا پیغام پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ کسی کے دل میں اتر جائے ہماری بات۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات یہی ہے کہ نیکی کی نیت ہو، سب کچھ نیک نیت ہو، پھر انما الاعمال بالنیات، ہر شے کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، جیسی نیت ہوگی ویسے عمل ہوں گے۔ تو اسی طرح اگر ایک بات بھی ہمارے کسی کے دل میں لگ گئی تو ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے، ہمیں یقین ہے، اور تمام احباب امید ہے آپ سے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ آمین آمین آمین، جزاک اللہ، بہت ہی اچھا جواب دیا ماشاءاللہ علامہ صاحب، اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جی علامہ صاحب،
برکت رمضان ٹرانسمیشن کا اگلا سوال، رمضان المبارک میں خیرات کتنی کرنی چاہیے اور نبی کریم علیہ السلام رمضان المبارک میں خیرات کتنی کیا کرتے تھے؟ اس پر بھی چند پھول ارشاد فرمائیں۔ ٹھیک، جملہ قاری صاحب بہت اچھا سوال کیا جو کہ ماہ رمضان المبارک کے متعلق ہے۔ اس کے اندر خیرات، اب دیکھیں یہ خیرات ایک سخاوت کے طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عطا فرماتا ہے، تو ہے نا ایک جملہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ بے شک تو یہ جملہ اب کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا سے کیا دیا ہوا ہے مگر آزما رہا ہے، اور کسی کو کچھ نہیں غربت میں چھوڑا ہوا ہے، مگر وہ بندے اگر خدا کا شکر ادا کریں اور جنہیں جو کچھ دیا وہ نہ ادا کریں تو وہ غریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے بہتر ہے۔ تو اسی طرح خدا تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، یہ چیزیں۔ اب دیکھیں ماہ رمضان مبارک میں خیرات کا جہاں تک تعلق ہے، ماہ رمضان مبارک میں چونکہ آگے عید الفطر قریب ہے جی، تو پھر اس ماہ رمضان مبارک میں یتیم مسکین بھی بہت ہیں، غربا بھی بہت ہیں کہ جن کا کرنے والا کچھ نہیں ہے، ایسے جھوپڑیوں میں اپنا گزارا کرتے ہیں جی، تو پھر ان حضرات تک ہماری خیرات ضرور پہنچنی چاہیے۔ ہمارا جو صدقہ، جو ہمارا فطرہ، جو کچھ ہوتا ہے جی، جو ہم نے زکاتیں نکالنی ہوتی ہیں، وہ تمام ان تک پہنچائے جو ان چیزوں کے مستحق ہوں جی۔ اور میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ان حضرات کو جی کہ جو ماہ رمضان مبارک میں خصوصاً طور پر دسترخوان لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اپنا شوق، یہ نہیں ہوتا جی، صرف خدا کی رضا ہوتی ہے کہ یہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس میں خدا تعالیٰ کو راضی کرنا جی۔ جب خدا کے بندوں کو راضی کریں گے تو خدا خود راضی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ آپ روڈوں پر یہ ایسے کوئی بندے پیسہ برباد نہیں کر رہے ہو جی، کہ روڈوں پر کسی نے افطاری کے ٹائم دسترخوان لگائے ہوئے ہیں جی، کسی نے مساجد میں سحری کرا رہے ہیں جی۔ تو یہ چیزیں ہماری ان حضرات تک پہنچانی چاہیے کہ جو ان چیزوں کے مستحق ہے جی۔ اب ایسے بھی بہت سے گھرانے نظر آتے ہیں کہ جو غربا ہیں، غریب لوگ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، کوئی کرنے والا ان کا بڑا نہیں جی۔ ایسی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں جو بیوہ ہیں، اب ان کا کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ اب روزہ رکھیں تو کس طرح رکھیں، کھانے تک بھی کوئی شے ان تک نہیں میسر آتی، تو پھر ان تک جب یہ ہمارے دسترخوان والی چیزیں پہنچاتے ہیں تو کتنی خوش ہوتی ہوں گی، اور جب وہ خوش ہوتی ہوں گی تو پھر خدا کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اصل شے ہے خدا کو راضی کرنا، جب خدا کے بندے راضی ہو گئے تو خدا راضی ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ دسترخوان، یہ سب کچھ، یہ خیراتیں کرنا جتنا ہم سے ہو سکے ماہ رمضان مبارک میں ہم زیادہ کریں۔ آگے عید الفطر ہے، پھر عید الفطر کی تیاری کے لیے ہم جتنا اچھا لباس خود پہنتے ہیں کوشش کریں کہ ہمارے پڑوس کے اندر اگر کوئی غریب ہے تو اسے بھی اچھا لباس ہم دلوا کر دیں، اگر اس کے پڑوس کے اندر اگر کوئی یتیم ہے، غریب ہے، اسے اچھا لباس، اسے اچھے کپڑے دلوا کر دیں، اچھی چیزیں ہم اسے دلوا کر دیں، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ جو مسلمان خود کے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوست کے لیے کرتا ہے۔ اس طرح نہیں کہ ہم خود تو اچھا کپڑا پہنے مگر جو پاس میں دلا دیں وہ پھٹا پرانا، یا خود تو 3000 کا ساتھ میں 1000 کا دلا دیں، تو یہ نہیں، یہ صرف آپ نے شو کیا ہے کہ میں نے تجھ پر احسان کیا ہے، میں نے تجھے یہ چیز دی ہے، اس تیرے اوپر یہ عید الفطر کا موقع تھا، تیرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے تیرے اوپر احسان کیا، یہ تو پھر ایک شو بازی کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ہاں اگر چاہتا ہے کہ خدا راضی ہو، دوسرے بھائی کے لیے وہ پسند کر جو خود کے لیے پسند کرتا ہے، تو پھر تب خدا راضی ہوگا۔ دیکھیں اس مہینے کے اندر جتنے خیرات کی جائے کم میں، جتنی خیرات جو ہم نے 11 مہینوں کے اندر کمائی ہوئی ہوتی ہے ان میں سے چوتھا حصہ بھی ہمیں خرچ کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق راضی ہوگی تو خدا راضی ہوگا۔ اور مخلوق میں اصل بندے ناظرین اور محبت سے چاہنے والوں کے لیے میرا یہ ضروری پیغام ہے کہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا پیسہ تو دیتے ہیں مگر یہ کہ وہ پیسہ مستحق لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا، تو پھر یہ خیرات نہیں ہوتی۔ آگے یہاں تک لوٹ مار کرتے 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 پھر وہ حرام کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ لہذا نیت کیا ہوتی ہے کہ ہم نے صدقہ کیا ہے، نیت یہ ہوتی ہے ہم نے خیرات کی ہے تو ہم نے مستحق لوگوں تک دیے۔ لہذا جو احباب کسی بھائی کا تعاون کرنا چاہیں تو پھر ان تک خود جا کر ان مستحق لوگوں کے ہاتھ میں وہ چیز پکڑائیں، اور یہاں تک کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ ایک ہاتھ سے ہم چیز دیں، اگر کسی پر احسان کچھ ہے، اس کا ہم غریب ہے اس کے ہم کچھ دے رہے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم اس کی معاونت کر رہے ہیں، تو پھر
ऐसे नहीं कि चीजें देखकर फिर साथ में फोटो बनवाना, जी ये तो शोबाजी है। फेसबुक सोशल मीडिया पर भेजते हैं कि हमने फलां घर में जाकर फलां सिटी के अंदर फलां जिले के अंदर हमने उसकी खिदमत की, राशन दिया, ये तो फिर हम उस गरीब का मजाक बना रहे हैं। तो फिर किसी का दिल तोड़ना वो फिर एक अलग बड़ा मौजूद है, फिर उस पर हुजूर के कितने बड़े फरमान है। तो लिहाजा जितने खैरात करें तो जितना दिल खोल कर हमें खैरात करनी चाहिए। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे नबी आमना के लाल नबियों के ताजदार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैरात करते थे माह रमजान में कि जो कैदी लोग होते थे ना उन कैदियों को रिहा करके साथ में उन्हें माल ज़र भी अता फरमाते। सुभान अल्लाह, ये हुजूर की खैरात थी। सुभान। फिर हम भी हुजूर के चाहने वाले हैं, हम भी हुजूर के उम्मती हैं, तो हमें जितना, क्योंकि हमने हुजूर की सीरत को अपनाना है जी, बेशक हमने हुजूर अलैहिस्सलाम के किरदार को अपनाना है, क्योंकि हमारे वो प्यारे नबी हैं। तो इस वजह से कि हुजूर जो करते थे हमने वो करना है, हमने हुजूर के पीछे चलना है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हमें खैरात करने की तौफीक अता फरमाए और खैरात इस तरीके से करें कि नियत अच्छाई की हो, सवाब की नियत हो, और एक हाथ से दे दूसरे हाथ को पता भी ना हो। तो इस तरह खैरात दे तो वो कबूल भी होगी, अल्लाह ताला राजी भी होगा। सुभान, माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा बयान। जी अलामा साहब, बरकत रमजान ट्रांसमिशन का अगला सवाल, रमजानुल मुबारक के महीने में जो बंदा फोत हो जाए, रुखसत हो जाए, इस दुनिया से चला जाए, उसकी क्या फजीलत है? और क्योंकि आज दुनिया में लोग ये ख्वाहिशमंद होते हैं कि मुझे रमजानुल मुबारक में मौत, बिल्कुल मुझे रमजानुल मुबारक जैसे बाबरकत महीने में मौत, आखिर इसकी वजह क्या है? इस पर भी पूरी देखिए क़िबला कारी साहब, माह रमजान मुबारक के लिए हर बंदा तरसता है। जी बेशक, हर बंदा तरसता है इसके लिए। जी हुजूर का फरमान आलिशान है कि जिस बंदे ने माह रमजान मुबारक पाया और अल्लाह ताला को राजी ना कर सका, वो महरूम रहा। ये माह रमजान मुबारक इतनी बाबरकतों वाला महीना है। मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि ये मेहमान है और मेहमान की कदर करनी चाहिए। अब ये माह रमजान मुबारक के अंदर मौत के लिए लोग तरसते हैं। जिस तरह लोग जाते हैं मुसलमान भाई उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, तो मक्का में जाते हैं, दुआएं मांगते हैं, मौला हमें यहाँ मौत आ जाए। आनी तो जरूर है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका जरूर चखना है। मगर जब मदीना में आते हैं, ख्वाहिश करते हैं या अल्लाह अपने प्यारे महबूब के सदके हमें मौत यहीं अता फरमा। लोग तरसते हैं जन्नतुल मकी में दफन होने के लिए। तो क्यों? असल शय है कि वहां की उन चीजों से प्यार है। मक्का को निस्बत खुदा से, तो फिर मक्का से प्यार है। मदीना को निस्बत मुस्तफा से, तो फिर मदीना से प्यार है। इस वजह से तरसते हैं। इसी तरह जो लोग माह रमजान मुबारक में तरसते हैं मौत के लिए, उसकी वजह यह है कि माह रमजान मुबारक इस महीने का मेजबान खुद रब्बे ज़ुल जलाल है और मेहमान है ये अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक के पास। तो फिर लोग तरसते हैं इस महीने में कि अगर हम मेहमान के पास हमें मौत आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी कदर करके हमें जन्नत अता फरमाएगा। इस वजह से लोग तरसते हैं। हदीस मुबारक के अंदर है कि जो मुसलमान बंदा माह रमजान मुबारक में जिसे मौत आती है, अल्लाह तबारक व तआला उसे सीधी जन्नत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखें, ये है, इस वजह से लोग तरसते हैं माह रमजान मुबारक के अंदर मौत के लिए कि या अल्लाह में माह रमजान मुबारक इस बाबरकत घड़ियों, बाबरकत लम्हात, बाबरकत सआदतों में मौत अता फरमा। मौत तो वैसे आती है मगर क्यों जन्नत क्यों मिलती है? जी, उसकी वजह ये है, ये भी हदीस मुबारक है। हुजूर ने फरमाया कि जब माह रमजान मुबारक आता है तो जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, सुभान अल्लाह, और जन्नत के सारे दरवाजे ओपन कर दिए जाते हैं। ये क्यों? कि मुसलमान इबादत करेंगे, खुदा को राजी करेंगे, सीधा जन्नत अपनाएंगे। सुभान अल्लाह। तो इसी वजह से वो शख्स महरूम रहा जिसने माह रमजान मुबारक को पाया मगर अपनी बख्शिश न करा सका, खुदा को राजी न कर सका। इसी वजह से लोग तरसते हैं अपनी मौत के लिए कि हमें माह रमजान मुबारक के अंदर मौत आए, क्योंकि इसमें हदीस मुबारक है आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, शैतान को कैद कर दिया जाता है, जन्नत के सारे दरवाजे ओपन कर दिए जाते हैं, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो फिर क्या होगा? इस वजह से कि बंदे खुदा को राजी करेंगे, खुदा राजी होगा तो खुदा बंदे को जन्नत अता फरमाएगा। तो इसी लालच में, इसी वजह से हर मुसलमान भाई ख्वाहिश करता है कि या रब्बल आलमीन अपने प्यारों के सदके हमें इस प्यारे बाबरकत माह में मौत अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही खूब जवाब दिया। और अभी
तमाम ही सामीन नाजरीन और मोहब्बत से चाहने वालों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को आगे शेयर करें ताकि ये वीडियो तमाम मुसलमान भाइयों तक पहुंच सके और तमाम मुसलमान भाई इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। अल्लामा साहब, रमज़ानुल मुबारक के महीने में इंसान मुसलमान को जन्नत जल्दी कैसे हासिल होती है और रमज़ानुल मुबारक के महीने में इंसान नेक कामों की तरफ क्यों भागता है? देखिए कि बिलाकारी साहब, माह रमज़ानुल मुबारक में जन्नत कैसे जल्दी मिलती है? जी, जन्नत औरों में भी मिल सकती है मगर इसमें जल्दी मिलती है। जी, वजह क्या है कि जैसे ही माह रमज़ानुल मुबारक आता है, हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि खुदा ताला की रहमतें आवाज़ें मार कर पुकार रही होती है कि हे कोई ममता मांगने वाला हम उसे अता फरमाए, हे कोई अपने मुरादें पूरी करने वाला हम उसे अता फरमाए। जिस तरह ऐसी बरकतों वाली रातें चुनी हुई हैं कि जिनमें खुदा की रहमतें ठाठा मारती हैं और वही रहमतें आवाज देती हैं कि हे कोई खुदा का बंदा जो मांगे हम उसकी मुराद पूरी करें, ये आवाजें आती हैं। तो इसी वजह से ये बाबरकत महीना कि जिसके अंदर खुदा की रहमत खुद आवाज देती है कि कोई मांगने वाला है तो हम उसे अता फरमाएं, कोई बेटा मांगने वाला है बेटा अता फरमाएं, गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला है उसे गुनाहों की बख्शिश अता फरमाएं, कोई किसी के लिए इसारे सवाब करने वाला है हम कबूल फरमाएं, कोई अपनी नेक मुराद पूरी कराने वाला है हम उसकी वो पूरी कराएं। तो ये खुदा की रहमतें जब ठाठा मार कर खुदा की रहमत खुद आवाज दे कि हे कोई बंदा जो इस तरफ आए और हम उसे वो अता फरमाए, तो फिर जब बंदा खुदा की रहमत के तरफ आता है, खुदा की रहमत के साए में आता है, खुदा की इबादत करता है, जिस तरह इबादत करने का हक बनता है। देखिए कि अल्लाह साहब, जब खुदा की रहमत खुद आवाज दे तो फिर बंदा खुदा की रहमत के साए में आए, बंदा इबादत सही करे तो खुदा ताला जन्नत अता फरमाए। तो इसी वास्ते कि जन्नत जल्दी कैसे हासिल होती है कि इस माह में खुदा की रहमत खुद आवाज देती है कि बंदे आ जाएं और मैं उसे बख्श दूं और मैं उसे जन्नत अता फरमाऊं। तो इसी वजह से जन्नत इतना जल्दी हासिल होती है। दूसरी बात यह है कि इंसान जल्द जल्द नेकियों की तरफ कैसे जाता है। जाहिर है कि जब हुजूर की हदीस मुबारक जाहिर है कि शैतान जब बंद हो गया तो ये जहन्नम के दरवाजे ऑफ कर दिए गए, जन्नत ओपन कर दी गई, आसमान के दरवाजे खोल दिए गए, खुदा की रहमत आवाजें पुकारने लगी, खुद खुदा की रहमत आवाज देने लगी। तो फिर बंदा नेकियों की तरफ नहीं जाएगा और जो बंदा नेकियों की तरफ ना जाए, बुराइयों की तरफ फिर भी जाए, उससे बड़ा बदबख्त तो हो ही नहीं सकता। कि खुदा की रहमत के पुकारने के बावजूद वो बंदा खुदा की रहमत के साए में न आए तो फिर उससे बड़ा कोई मुजरिम नहीं हो सकता। तो फिर वो दिन जब कयामत वाले दिन सरे महशर मैदान लगेगा तो फिर उस दिन क्या जवाब देंगे? एक मेहमान आया था उसकी हमने कदर नहीं की। तो इसी तरह हमें नेकियों की तरफ जल्द से जल्द रागिब और जन्नत को हासिल करना चाहिए, क्योंकि मरना जरूर है। एक दिन हमने कब्र की गोद में जाना है, हमने वहां जाकर क्या काम आएगा? हमारी ये नेकियां काम आनी है। दुनिया में मालूम मता जो कुछ हम करते हैं सारा के यहीं रह जाना है, सिर्फ ने 2 टुकड़े कफन के लेकर जाना है, वही नसीब में है या नहीं। तो फिर इसी वजह से हमें खुदा को राजी करना चाहिए, जन्नत पानी चाहिए कि जैसे हमारी रूह निकले ना तो फिर सीधा हमें अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत अता। सुभान अल्लाह। इसी वजह से हमें अल्लाह तबारक व तआला को मनाना चाहिए, अल्लाह ताला को राजी करना चाहिए, अपनाना चाहिए, हुजूर की सीरत पर हुजूर से मोहब्बत और इश्क करके हमें खुदा की इबादत करनी चाहिए। जब दिल में मुस्तफ़ा का प्यार होगा फिर दिल से खुदा ताला की इबादत होगी, फिर कबूल भी होगी, रब ताला जन्नत भी अता फरमाएगा, गुनाहों की भी बख्श देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा जवाब दिया। जी अल्लामा साहब, बरकत रमजान ट्रांसमिशन का अगला सवाल है, ये मेरे जहन में आया है अचानक कि कुछ मुआशरे की तरफ बात करनी चाहिए हमें। बिल्कुल, रमजानुल मुबारक की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात हो रही है तो इसीलिए कुछ मुआशरे में भी चलना चाहिए कि छोटे भाई पर शफकत किस तरह करनी चाहिए और छोटे भाई को बड़े भाई का एहतराम अदब किस तरह करना। ठीक है, सब बहुत अच्छा सवाल किया, जो कि आजकल हमारे मुआशरे में ये उलझा हुआ है कि बड़ा भाई छोटे पर शफकत नहीं करता, जुल्म करता।
اور چھوٹا بھائی بڑے کا ادب نہیں کرتا بے شک تو تب بھی بڑا بھائی چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا۔ بے شک حضور کا فرمان عالی شان ہے، اسی میں میری بات بند جی کہ حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا جی ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا۔ سبحان اللہ حضور نے فرمایا کہ جو بڑا چھوٹوں پر شفقت نہ کرے جی اور چھوٹا بڑے کا ادب نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منا۔ بے شک تو جب حضور نے اپنے میں سے اس کی جزیت ختم کر دی، جی اسے بالکل ہٹا دیا، جی تو پھر اس کا اثر اور کون ہو سکتا ہے بے شک جس کو حضور ختم کر دے؟ جی تو اسی وجہ سے چند ہمارے پہلو اور بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں اس میں کہ جب کوئی فیصلہ کہیں کچھ ہو، گھریلو مسائل ہو، کہیں معاشرے کی بات ہو، خود کا فیصلہ ہو، بڑا بھائی جب اس میں گفتگو کرتا ہے تو چھوٹے کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، بے شک بڑے بھائی کا فیصلہ ماننا چاہیے بے شک اگر وہ حق کی بات کر رہا ہے، جی اور اسی طرح بڑے بھائی کو چھوٹے پر شفقت کرنی چاہیے، جی نہ کہ اسے ظلم کرنی چاہیے۔ جی، بے شک۔ اب باتوں باتوں پر چھوٹے بھائی کو مارنا، چھوٹے بھائی پر ظلم کرنا، جی اسے دشمن سمجھنا، جی تو پھر حضور نے اس کے کیا فرمایا؟ وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا بے شک فَلَيْسَ مِنَّا، ہم میں سے وہ نہیں ہے، بے شک وہ کسی اور میں سے ہو سکتا ہے، حضور میں سے نہیں ہے، بے شک حضور کی سیرت والا نہیں ہے، حضور سے محبت عشق والا نہیں ہے، جی، حضور سے محبت عشق حضور کی سیرت پر چلنے والا وہی بندہ ہو سکتا ہے، بے شک وہی امتی سچا ہو سکتا ہے جو حضور کے فرمان عالی شان پر سچا عمل کرے، بے شک حضور کی سیرت پر سچا اتر جائے۔ تو اسی وجہ سے حضور کا یہ فرمان ہمارے لیے بہت ہے اور ہمارے لیے آنکھوں کا تاج ہے بے شک یہ فرمان کہ حضور نے جو فرما دیا بس وہی حق ہے، وہی۔ بس اسی کے سامنے ہم نے اپنی گردنیں سر خم کر دینی ہے، گردنیں جھکا دینی ہے۔ تو حضور نے جو فرمایا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آج کل معاشرے میں سب سے زیادہ یہی چیزیں ہیں، جی گھروں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی، جی، تو ان کے اندر یہی چیزیں ہیں کہ بھائی بھائی آپس میں لڑتے ہیں، جی، آپس میں ادب نہیں ہے، احترام نہیں بے ہے، شک بڑا چھوٹے پر شفقت نہیں کر رہا، بے شک چھوٹا بڑے کا ادب نہیں کر بے رہا، شک تو یہی وجوہات پر ہمارے پورے پورے گھر بگڑ جاتے ہیں۔ بے شک کیوں؟ کہ ہم نے حضور کے فرمان کو فالو نہیں کیا، بے شک ہم نے جھٹلا دیا حضور کے فرمان کو۔ جب ہم سے حضور راضی نہیں ہوئے تو ہمارے گھر کے اندر پھر برکتیں تو ختم ہو جائیں بے گی، شک پھر فساد آ جائیں گے، بے شک پھر بھائی بھائی لڑائی کریں گے۔ اسی وجہ سے سب سے اہم شے یہ ہے کہ حضور کی سیرت کو ہم فالو کریں۔ جب حضور کی سیرت کو ہم فالو کریں گے، حضور کے فرمان آئیں گے، حضور کی احادیث مبارکہ آئیں گی، پھر قرآن کا عمل آئے گا۔ جب ہم ان چیزوں کو لے کر گھروں کو جلائیں گے، بھائی بھائی میں رشتہ ہم بانٹیں گے، تو پھر ہم میں برکتیں بھی پیدا ہوں گی اور اتفاق بھی پیدا ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے سب سے پہلے حضور کی سیرت کو فالو کرنا چاہیے، پھر بھائی بھائیوں کے رشتے بھائی بھائیوں والے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں بھائیوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوب جواب دیا۔ آپ تمام ہی احباب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ تمام مسلمان بھائیوں تک یہ پیغام پہنچتا رہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔